بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الکرم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا، حضور سید المرسلین خاتم النبیین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید برہان رشید میں سے چند کلمات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو مقبول دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ پھر دین اسلام نے صرف عبادت، ریاضت یا حج و زکوٰۃ کا ہمیں حکم ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ انسان کی زندگی کے ہر شعبہ پر نے اسلام جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے، دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی بھی شعبہ آپ دیکھ لیں دنیاوی لحاظ سے، بلکہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے وصال تک اور آگے کے حالات تا قیامت، دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، دین ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، دستگیری فرماتا ہے، ہماری مدد فرماتا ہے۔ اور پھر دنیاوی لحاظ سے جو مختلف شعبہ جات ہیں جن کو انسان اپناتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، وہاں بھی دین اسلام جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور بالخصوص دنیاوی لحاظ اور مقاصد کے لحاظ سے ایک جو شعبہ ہے جس کو تجارت کے نام سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، کہ مختلف جو لوگ ہیں وہ تجارت کا کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان میں آپ مختلف ان کے شعبے دیکھ لیں، وہ دودھ کا ہو یا غلہ گندم کا ہو یا بازار کے اندر خرید و فروخت کا کوئی بھی معاملہ ہو، تو اسلام نے اس کے بھی باقاعدہ اصول اور قواعد کو بیان کیا ہے جس کا سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ سب سے بنیادی اور اہم بات جو پہلا اصول اسلام نے بیان کیا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ تجارت جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن یہ عبادت کب بنے گی کہ جب آپ تجارت اور خرید و فروخت کے مسائل کے اندر، معاملات کے اندر پڑھ کر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں گے۔ آپ فرضی عبادت کو بھی تجارت کے ساتھ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کریں، پھر آپ کا خرید و فروخت کرنا، بازاروں میں جانا یا کوئی بھی شعبہ آپ دیکھ لیں تو وہ آپ کا ہر لمحہ بلکہ ہر وہ قدم اٹھا کر جانا اللہ کے حضور عبادت شمار ہوگا۔ لیکن وہ تجارت جس کے اندر ہم نے نماز کو پیچھے چھوڑ دیا اور کاروبار کو زیادہ ترجیح دی، تو وہ تجارت پھر فساد ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ صرف دنیا کی ایک لذت ہے، یا صرف دنیاوی ایک نفع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ،
اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی مثال بیان فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تجارت کے معاملے میں یا خرید و فروخت کے معاملے کے اندر وہ لوگ اللہ تعالیٰ جل والا کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، تجارت کی تمام مصروفیات میں سے وقت نکال کر، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ یخافون یومن، وہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تجارت سے ہٹ کر وہ مساجد کو ٹائم کیوں دیتے ہیں؟ نمازوں کی پابندی کیوں کرتے ہیں؟ دکانیں بند کیوں کرتے ہیں؟ کاروبار کو کلوز کیوں کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یخافون یومن، وہ ڈرتے ہیں یومن، اس دن سے، قیامت کے دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، فرمایا جس دن ہمارے دل الٹ ہو جائیں گے، ہماری آنکھیں الٹ ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر جو کاروبار کلوز کر کے، تجارت کلوز کر کے، جس نے نماز کو یا زکوٰۃ کو پورا وقت دیا، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ تعالیٰ ان کی تحسین فرماتا ہے کہ یہ اچھا عمل ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ جل والا اپنے فضل و کرم سے ان کی تجارت اور ان کے کاروبار کے اندر مزید برکت عطا فرما دے گا۔ بظاہر دکان بند کرنے سے یا تجارت کا کام روک دینے سے بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ رک گیا، یا لوگوں کی آمدنی رک گئی، یا پیسہ آج تھوڑا آئے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے فضل و کرم سے ان کو مزید زیادہ دوں گا۔ کمائیں گے وہ دن کے اندر تھوڑے، برکت اتنی ہوگی جہاں پر ہزاروں پورے نہیں ہوں گے، وہاں 100 روپیہ بھی کام دے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رزق کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں بازار کے اندر یہ موجود تھا، تو بازار کے قریب ایک مسجد جس کے اندر اقامت تکبیر کی آواز بلند ہوئی، تو آپ کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا لوگ تجارت خرید و فروخت کے معاملات کے اندر مشغول تھے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے دکانیں بند کی، اور دکانیں بند کر کے وہ لوگ مساجد کی طرف بھاگ پڑے، نماز کو جماعت کے ساتھ ان لوگوں نے ادا کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھ لیا کہ قرآن کریم کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے مصداق در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو نماز کے اوقات میں اپنے کاروبار کو بند کر کے اللہ کی یاد کو دلوں کے اندر بساتے ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ کریم جل والا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، یہ سوچنا کہ کہیں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں یا فساد کے اندر یا امتحان کے اندر یہ چیزیں نہ ڈال دیں، تمہارے مال یا تمہاری اولاد، یہ فطرتی محبتیں ہیں اولاد کے ساتھ بھی اور مال کے ساتھ بھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت کی وجہ سے تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ، یا اولاد کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاؤ، ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا کہ کاروبار یا اولاد کی مصروفیات یا فطرتی محبت کو زیادہ ترجیح دے کر اللہ کریم کی یاد سے غافل ہوگا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگ کامیاب نہیں جو کاروبار کو ترجیح دے کر رب کی یاد کو پیچھے کرتے ہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ دنیاوی خسارے کے اندر ہیں، اخروی خسارے کے اندر، یہ لوگ گھاٹے کے اندر ہیں، یہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ تجارت کا جو پہلا اصول اسلام نے بیان کیا وہ یہی ہے کہ اللہ کریم جل والا کی یاد پہلے ہو، تجارت والا معاملہ بعد کے اندر ہو۔ جب فرضی عبادت کو ہم ترجیح دیں گے تو پھر تجارت کے اندر گزرنے والا ہر لمحہ اللہ کریم جل والا کے حضور عبادت بندہ چلا جائے گا۔ پھر روایات سنیے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سچا تاجر، فرمایا کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے بازار میں جائے گا، وہاں پر معاملات طے کرے گا، یا کوئی چیز بیچے گا یا کوئی چیز خریدے گا، اور اس کی زبان پر کلمہ سچ ہوگا، وہ سچی بات کہے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل والا قیامت کے روز اس سچے تاجر کو انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صف کے اندر کھڑا فرما دے گا، ان کی سنگت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا وہ 7 مقامات ایسے اور 7 وہ لوگ خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، فرمایا ان کے اندر بھی ایک ایسا شخص ہوگا جو تجارت کے معاملے میں زبان پر کلمۃ الحق، سچی بات کہتا ہوگا، اور فرمایا جنت کے سب دروازے کنز العمال کے اندر ہیں، اس کے لیے کھول دیے جائیں گے جو تجارت کے معاملے میں اپنی زبان پر کلمۃ الحق، سچی بات کہتا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو شخص سوال سے بچنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں گھر میں بیٹھ جاؤں تو حالات ایسے ہو جائیں جس کی وجہ سے معاملہ اس حد تک پہنچ جائے کہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلانا پڑے،
فرمائے اس سے بچنے کے لیے وہ کوئی کماتا ہے اور نیت کیا کرتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کما کر لاؤں گا اس سے میں اپنے گھر والوں کی پرورش کروں گا، یا دوسری نیت یہ ہے کہ وہ پڑوسیوں پر مہربانی کرنے کی غرض سے کماتا ہے کہ اگر میرے پڑوس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تنگ دست ہیں، جو غریب ہیں، تو میں اپنی حلال کی کمائی سے اپنے پڑوسیوں کی مدد کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کریم قیامت کے روز اس بندے مومن کو ایسے اٹھائے گا کہ اس کا جو چہرہ ہوگا وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، ایسا کریم اللہ تعالیٰ اس کے چہرے انور کو جو ہے وہ نور عطا فرمائے گا۔ پھر اصحاب رسول بھی تجارت کیا کرتے تھے، مگر اللہ کریم کا جو حق ہے وہ پہلے ادا کیا کرتے تھے، اور اس معاملے کے اندر وہ کبھی اللہ کریم جل وعلا کی یاد سے غافل نہ ہوا کرتے تھے۔ پھر تجارت کا دوسرا جو اصول ہے کہ انسان تجارت بھی کرے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی کرے، نمازوں کی پابندی بھی کرے، ان کے ساتھ ساتھ ایک جو اصول اسلام نے ہمیں فراہم کیا ہے وہ دوسرا اصول یہ ہے کہ تجارت کے معاملے کے اندر وہ کسی سے دھوکہ نہ کرے، جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح انداز میں پیش کرے۔ کوئی چیز مال کے اندر، سامان کے اندر اگر اس چیز کے اندر عیب موجود ہے تو وہ عیب کی اطلاع دے دے خریدنے والے کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ترمذی کے اندر الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، اناج گندم کا ایک ڈھیر یا اناج کا ایک ڈھیر تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اپنا دست مبارک اس پر مارا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنا ہاتھ مبارک مارا نا تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی مبارک جو ہے وہ پانی سے تر ہو گئی۔ سرکار نے ان سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ جو غلہ پڑا ہے اناج کا یہ نیچے سے گیلا کیوں ہے، یہ میری انگلی تر کیوں ہوئی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا یہ ہے کہ بارش آئی تھی تو بارش کے پانی کی وجہ سے یہ تر ہوگی، ہم نے خشک مال اس کے اوپر ڈال دیا۔ سرکار نے فرمایا اس کو باہر نکالا جائے، اس کی وضاحت کی جائے کہ یہ گیلا ہے، یہ تو دھوکہ ہو گیا کہ اوپر سے خشک رکھا گیا نیچے سے گیلا ہے، وہ تو وزن بڑھا دے گا، یا خریدنے والے کو یہ بھی ایک دھوکہ ہوگا کہ اچھی گندم اوپر ہے نیچے خراب گندم موجود ہے۔ ایک ہی جملہ فرمایا جو آج کل آپ اکثر دیواروں پہ دیکھیں گے یا پیٹرول پمپ کی دیواروں پہ آپ دیکھیں گے، سرکار نے فرمایا ومن غش فلیس منا، فرمایا جو دھوکہ کرے اس کا میں محمد کے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا میرے ساتھ یا میرے طریقہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو فرمایا اس معاملے کے اندر دھوکہ کرنے والا ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ وہ تجارت کا کاروبار کیا کرتے تھے، کپڑے جو ہیں وہ بازاروں کے اندر جا کر ایک دوست کو دیا کرتے تھے کہ جا کر بیچ آؤ، اور آپ پہلی تلقین یہی کیا کرتے تھے کہ جس کپڑے کے اندر عیب ہو، جب کوئی شخص آپ سے کپڑا خریدنے لگے تو اس کو آپ نے اطلاع دے دینی ہے کہ اس کپڑے کے اندر یہ والا عیب ہے، کپڑا کانا ہے یا اس میں کوئی نہ کوئی عیب لگ گیا ہے۔ تو آپ کے دوست کہتے ہیں میں جب بھی بازار جاتا تھا جا کر لوگوں کو اطلاع دیتا تھا کہ یہ سوٹ اچھے ہیں، یہ کپڑا اچھا ہے، اور اس سوٹ کے اندر تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے، یہ والا عیب ہے۔ وہ دوست کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک سوٹ کے اندر عیب تھا اور خریدار کو بتانا میں بھول گیا، اصل اور اچھی قیمت پر میں نے وہ کپڑا بھی بازار کے اندر فروخت کر دیا، حالانکہ دوسری طرف سارے اچھے کپڑے فروخت کر دیے گئے تھے، لیکن ایک سوٹ ایسا جس کے اندر عیب تھا، وہ تھوڑی قیمت سارے پیسوں کے اندر ملا کر میں نے حضرت نعمان بن ثابت کی بارگاہ کے اندر پیش کر دی۔ میں نے کہا جی میں سارے بیچ آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ جو جس کپڑے کے اندر عیب تھا وہ اطلاع دی، اس کی قیمت کم کرائی؟ کہا نہیں حضور میں تو بھول گیا تھا، جو اچھے سوٹ کی قیمت تھی اسی سوٹ کے بدلے میں نے وہ عیب والا کپڑا بھی بیچ دیا ہے۔ دیکھیے کیسا تقویٰ تھا حضرت نعمان بن ثابت کا۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہ ساری بھی نہیں رکھتا بلکہ میں ساری رقم کو اللہ کے حضور صدقہ کر دوں گا۔ یہ نہیں کیا کہ پھر صرف وہی رقم آپ نے صدقہ کی اور ساری اچھی بچا لی، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ جو عیب والی یا جس کو دھوکہ دے کر تھوڑی سی رقم بھی بڑی کے اندر شامل کر لی جائے، اللہ تعالیٰ بڑی رقم سے بھی برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ تو ایسے لوگ وہ تقویٰ کو اختیار فرمایا کرتے تھے، اور اس انداز کے اندر وہ لوگ جو ہے اس معاملے کے اندر احتیاط کیا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک سرکار نے فرمایا جس بندے نے کوئی چیز فروخت کی، کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی آپ مثال لے لیں، سرکار فرماتے ہیں اگر اس کے اندر عیب ہوا، خریدنے والے بندے کو اگر آپ نے اس چیز میں سے عیب نہ بتایا ویسے ہی اس کو بیچ دی، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا جتنا عرصہ وہ بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ کی ذات اس پر ناراض رہتی ہے۔
اللہ کی جو رحمت کے فرشتے ہیں فرمایا وہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں، فرمایا جو لوگوں کو اپنی چیز کا عیب نہیں بتاتا، اچھی اور اعلیٰ قیمت لے کر عیب والی چیز جو ہے اس کو فروخت کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا تھے حضرت عباس، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس ان کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے دور کے اندر ایک شخص فوت ہوا، دفنانے کے لحاظ سے جب اس کی قبر کھودی گئی تو ایک اژدہا سانپ اس کی قبر سے نمودار ہوا، دوبارہ اس کی قبر کھودی گئی، پھر یہ معاملہ بنا، تیسری مرتبہ قبر کھودی گئی، پھر یہی معاملہ بنا۔ لوگوں سے انہوں نے مشاورت کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے چچا حضرت عباس، ان کا جو بیٹا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کو حضرت ابن عباس کہا جاتا ہے، وہ اپنی مسند پر موجود ہیں، ان سے جا کر مسئلہ پوچھئے کہ اس مردے کا کیا کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس سے جب مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ مال کی خرابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ قبر کے اندر ایسا معاملہ کیا ہے، اور آپ نے رب کی قسم اٹھا کر کہا، فرمایا اگر روئے زمین کا چپا چپا، ساری روئے زمین پر بھی اگر اس کی قبر کو بنایا جائے، اس کی ہر قبر کے اندر اژدہا سانپ نمودار ہوگا، اس لیے کہ یہ مال کے معاملے کے اندر امانت سے کام نہیں لیتا، یہ خیانت کرتا ہے، لوگوں کو یہ دھوکہ دیتا ہے۔ ان کی بیوی سے جا کر لوگوں نے جا کر یہی بات پوچھی کہ ماجرا کیا ہے، تو ان کی بیوی نے کہا جی میرا خامن جو ہے اس نے غلہ گندم کا گھر کے اندر رکھا ہوا تھا، اور جب وہ لوگوں کو دیتا تھا تو بھوسا، بھون جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، وہ بیچ میں ملا کر گندم کی وہ بوریاں بناتا تھا، اوپر اچھی گندم، نیچے سے خراب گندم، بھوسا وغیرہ اس میں ڈال کر وزن کر کے لوگوں کو دے دیا کرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ جل وعلا نے عذاب کیسا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر قبر بنانے والی کے اندر ایک اژدہا مسلط فرما دیا۔ دنیاوی لحاظ سے اگرچہ ہم اس معاملے میں کس حد تک کامیاب ہو جائیں گے، یا بظاہر ہم یہ سمجھیں گے یہاں سے ہمیں پیسہ یا مال مل جائے گا، لیکن یہ ہوگا کہ آخرت کے اندر پھر اس کا جو نقصان ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو تجارت کے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ حکم دیا ہے، سچ بات کی جائے، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت عطا فرمائی، ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک فن اگر کسی کے پاس موجود ہے، صلاحیت کسی کے پاس موجود ہے، اگر اس کا نظام زندگی صحیح چل رہا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ معتدل درمیانہ رویہ رکھے۔ زیادہ ہم اپنی فیسوں کو بڑھا دیں گے، یا جو ایک صلاحیت ہمارے پاس ہوئی ہم ایسے تکبر اور غرور کے اندر آ جائیں گے۔ ڈاکٹر کا خرچہ اگر اتنا ہی رہے جتنا پہلے تھا، لیکن جب وہ سمجھتا ہے نا کہ اب لوگوں کا ہجوم یا رش میرے پاس بڑھ گیا ہے، وہ 800 والی فیس 1200 کر کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی ختم اور لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دے گا۔ حضرت صدیق اکبر پاک کے دور کے اندر قحط پڑ گیا، گندم کا فقدان ہو گیا، لوگ پاس آئے، آپ نے دعا کی، فرمایا اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ اسی روز ملک شام سے 100 اونٹ جن کے اوپر گندم موجود تھی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مدینہ پاک آیا۔ مدینہ پاک کے اندر وہ بڑے بڑے رہنے والے جو تاجر تھے، جو دکانیں چلاتے تھے، وہ سارے چل کر حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا جی مدینہ پاک کے اندر چونکہ فقدان ہے، گندم ختم ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ آٹا مل جائے، تو لہٰذا یہ جو 100 اونٹ آپ کی گندم کے آئے ہیں، تاجروں نے کہا کہ یہ آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کو جو آپ کی اصل قیمت ہے اس پر مزید 10 گنا زیادہ ہم آپ کو نفع دیں گے۔ حضرت عثمان غنی مسکرا پڑے۔ جس طرح یہ ٹرک آتے ہیں نا آٹے والے، تو لوگوں کا ہجوم لگ جاتا ہے، رش لگ جاتا ہے آٹا لینے کے لیے، تو ایسا ہی معاملہ وہاں پر پیش آیا۔ آپ نے فرمایا کتنا نفع دو گے؟ انہوں نے کہا جی 10%۔ حضرت عثمان نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تعلق اپنا اس ذات سے جوڑا ہے کہ جب میں کوئی چیز بیچتا ہوں وہ 10% مجھے نفع عطا نہیں فرماتا، بلکہ 10 سے لے کر 700 گنا تک وہ ذات مجھے نفع عطا فرماتی ہے۔ اب ایسے معاملے کے اندر جب لوگ مجبور ہوں، حضرت عثمان اگر 20% بھی نفع مانگتے، لوگ دے دیتے، آپ اس مال کو لوگوں میں تقسیم فرما دیتے، لیکن لوگوں کی مجبوری کا آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ 10% بھی آپ نے نہیں لیا، بلکہ مال کی اصل قیمت بھی آپ نے نہیں لی۔ آپ نے اپنے ایک صاحب کو بھیجا، فرمایا جا مدینے پاک کے اندر اعلان کرو، اور مدینے کے اندر رہنے والے جتنے غریب ہیں، جتنے محتاج ہیں، جتنے یتیم ہیں، ان سب کو بلا کر لاؤ۔ اور حضرت عثمان نے کہا یہ جو 100 اونٹ ہیں ان کی رسیاں مدینے میں چھوڑ دو اور اعلان کر دو، جس نے جو کچھ لینا ہے فی سبیل اللہ آ کر یہاں سے لے جائے، ہم 1 روپے بھی نہیں لیتے۔ ان کا اعتقاد اور ایمان اس ذات پر تھا کہ اگر یہ چیز ہم لوگوں کے اندر خرچ کر رہے ہیں، وہ ذات تو دیکھ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے ہمیں 700 گنا عطا فرمائے گا۔
یہ دوسرا اصول جو ہے تجارت کے لحاظ سے حدیث پاک کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی سے وہ دھوکہ نہ کرے۔ مضمون کا کچھ بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے جمعہ پر بیان کیا جائے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔